کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا یہ حدیثیں یاد نہیں تھی؟ یاد تھی۔ پوچھ رہے ہیں ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کس کو حدیثیں یاد ہیں نبی علیہ السلام کی فتنے کے حوالے سے؟ صحابہ کرام چونکہ حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے حدیثوں کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، یہ مسئلہ لے کر کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک کثیرا ثم انسا، میں سنتا تو بہت ساری حدیثیں ہوں پھر بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، آپ نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور اپنے دونوں چلوں سے، ہاتھوں سے چادر میں کچھ محسوس جیسے کوئی چیز بھری جا رہی ہو، پھر فرمایا اس چادر کو لپیٹو۔ لپیٹا، کہا سینے سے لگاؤ۔ سینے سے لگایا، فرماتے ہیں اس دن کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا سینے میں محفوظ ہے، پھر بھولا نہیں۔ تو اس علم کے ساتھ وابستگی اس انداز سے ہم نے رکھنی ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول علامہ ابن عبد البر نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے تذاکروا ھذا الحدیث، ان احادیث کو پڑھا کرو اور دہرایا کرو بار بار۔ اگر ایسا نہیں کرو گے وَإِلَّا يَدْرُسْ، یعنی علمکم، اگر ایسا نہیں کرو گے تمہارا علم مٹ جائے گا۔ بار بار پڑھو احادیث کو۔ تو ہمیں ابھی سے ہی ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ابھی انہی کلاسوں سے ہی ہم نے احادیث کے ساتھ، اس علم کے ساتھ، اس دین کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا تو انشاءاللہ العزیز کامیابیاں جو ہے وہ ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بڑا نام ہے، کیوں؟ اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا اہل علم کے ہاں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسی علم کے ساتھ مخلص ہو گئے، اس دین کے ساتھ وہ مخلص ہو گئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھے کہ حافظ ابن حجر احمد بن علی بن محمد بن علی بن احمد ان کا نام ہے، لیکن مشہور ہیں ابن حجر کے حوالے سے۔ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ چونکہ آل حجر ایک قبیلہ ہے، اس کے ایک فرد ہیں، اور آل حجر علمی اعتبار سے بڑا شغف رکھنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے اس قبیلے کو بھی شہرت دے دی ہے، عزت دے دی کہ اس نام سے، ابن حجر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی خدمات جو اس حوالے سے ہیں ان میں سے ایک ہمارے سامنے ہے۔ 150 سے زائد لکھی کتابوں میں سے ایک تصنیف جلیل جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، بلوغ المرام، جس کی تکمیل کی ہے آپ لوگوں نے، جو کہ 358 یا 1569 احادیث کا مجموعہ بتائی گئی ہے۔ آپ شروع سے یہاں تک پڑھائے، بلکہ شروع میں مقدمے میں یہ اصطلاحات بھی آپ نے سمجھی کہ جب وہ متفقن علیہ کہتے ہیں تو کیا مقصود ہوتا ہے، رواہ الخمسہ کہتے ہیں تو کون مراد ہوتے ہیں، اربع کہیں تو کیا مقصود ہوتا ہے،
کیونکہ ان کی یہاں درج شدہ احادیث ساری کی ساری سیاستہ اور مسند احمد سے لی گئی ہیں، لیکن ایک انداز آپ نے ہر جگہ نوٹ کیا ہوگا کہ حدیث ذکر کرنے کے بعد متفق علیہ، حدیث ذکر کرنے کے بعد رواہ الاربعہ یا خمسہ ثلاثہ، یہ حدیث آپ دیکھیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ کا حوالہ پہلے دیا ہے، بقیہ حدیث میں حوالہ بعد میں ہوتا ہے، یہاں حوالہ پہلے دیا ہے بخاری اور مسلم کا، تاکہ میری کتاب کی تکمیل جو ہو وہ اس کلمے پہ ہو سبحان اللہ العظیم، متفق علیہ پہ نہ ہو۔ حوالہ پہلے ہے اخرج الشیخان، شیخان سے مراد بخاری اور مسلم ہے۔ یہ کتاب الجامع میں سے باب الذکر اذکار کا باب ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ انگلیاں اٹھیں کہ مجلس مشاورت میں انہوں نے ایک کم عمر صحابی عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھا رکھا ہے، کیوں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن صحابہ کرام سے ایک سوال کیا کہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح میں اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے، کیا بات بتائی گئی ہے؟ تو ہر ایک نے اپنی رائے دی کہ فتوحات کا تذکرہ ہے، خوشی منانے کی بات ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے آخر میں پوچھا کہ آپ اس صورت کا مقصد کیا سمجھیں، اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس میں نبی علیہ السلام کی موت کی طرف اشارہ ہے، وفات کی طرف اشارہ ہے، کہ جس کام کے لیے کوئی جاتا ہے کام جب ہو جائے تو پھر واپسی ہے۔ بتا دیا گیا کہ آپ کی جو ڈیوٹی لگی تھی اس میں آپ کامیاب ہو گئے، اب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جی ہاں، اس میں یہی ہی مراد ہے، اور یہی وجہ تھی علم فوقیت تم پر کہ میں نے ان کو یہ مقام اور یہ شرف بخشا ہوا ہے کہ بزرگ صحابہ کے ساتھ ان کو بھی بٹھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں جو تلقین فرمائی وہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ یہ آخرت کی تیاری ہے۔ آخرت کی تیاری کے حوالے سے سب سے بڑی نصیحت ہے کہ انسان اذکار میں اپنے آپ کو مشغول و مصروف کر دے۔ نبی علیہ السلام اس سورت کے نزول کے بعد بکثرت یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تسبیح حمد، اس کے ساتھ رب اغفر لی، کیونکہ کیا حکم ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تسبیح حمد اور استغفار۔ تو کتاب کی تکمیل اس نصیحت پر بھی ہو رہی ہے کہ اذکار کو لازم کریں۔ نبی علیہ